پیارے دوستو، جب انسان کا دل اللہ ہی کی جانب مائل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں محبت الہی گھر کر جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے پیسہ، مال و دولت، عیش و عشرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سب محبتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایسے عاشقوں کی داستانیں سنائیں گے۔ ان عاشقوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی محبت میں بے انتہا خوبصورت لڑکی سے نکاح نہ کرنے کا واقعہ، اور پیغمبر ایوب علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کا واقعہ آپ کو سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرعون کی باندھی کا محبت الہی میں تکلیف برداشت کرنے کا واقعہ، ایک بادشاہ کے بیٹے کا اللہ کی محبت میں عیش و عشرت قربان کرنے کا واقعہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کی کہ بات یہ ہے کہ غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میرے کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آج عمرو بن وہب آئے ہیں؟ یہ مدینے کے بڑے تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ سلام کیا۔ کون سے بڑے گھر ہوتے تھے؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ پہلے ہی قریب تھا، غم کھایا ہوا، وہ ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور، بیٹی کے کان میں آواز پڑ گئی، پیچھے سے آواز دیا، ہے ابا جان سوچ لو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں تیار ہوں، میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے رنگ کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں، جاؤ میں تیار ہوں اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرمائے، جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو کہا کہ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا ہوئی، معاف کر دیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمائے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھوائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد لڑکی کو لے کر آؤ، کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ جاؤ بی بی کو لے کر آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر آؤں؟ آپ نے فرمایا، اچھا چلو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عثمان اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دیں، پھر تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 سے مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ ہی کوئی چیز، کپڑا ہی لے لینا۔ تو کہا بہت ہی اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ بس اتنے الفاظ زیادہ آتے ہیں کہ 200 اور اس سے کچھ زیادہ، 900 یا 1000 ہوں گے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش، کیونکہ ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو کر آنے والی، اس کے جذبات کون سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر گزری ہو؟ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہنے لگے، لڑکی لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا، کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرے کچھ کام چل سکے، گھر کی شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے، سارے جذبات، سارے احساسات کو
ایک بول نے نکال کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا، اے زمین و آسمان کے رب اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اللہ میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ راحت کا وصال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا اللہ اور اس کے رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سے معمولی سامان ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہنے لگے کہ ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور آپ کو خبر ہے کہ چہرہ کیوں چھپایا؟ چہرہ اس لیے چھپایا کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں۔ کہہ رہے ہیں تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تو تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے اللہ کا بندہ، کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارا ساتھ آ گیا، ارے چھوڑو اسے۔ اب جو ہوئی ٹکر اور میدان میں اترے، لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا، گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مرا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہی گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کو دیکھا، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میں سعد ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشخبری لے لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس اس کو یہ سننا تھا کہ چھلانگ لگائی۔ مجمع میں یہاں تک آواز آئی کہ یا رسول اللہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ آنسوؤں کی لڑی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو پہنچ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آپ فرما رہے کہ اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منظر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جب ایک دفعہ اس کا کوئی پانی پی لے گا تو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا کہ اس حوض کے 4 کنارے، پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حوض کا مطلب سمجھ میں آ گیا، جس حوض پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی ہیں، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا تو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شوق پر رویا، اس کی جدائی پر رویا، کس حال میں تھا، کس طرف جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے یہ امر پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور ہنسا میں اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ پھیر لیا اس لیے منہ پھیر لیا کہ میں نے دیکھا جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا اور فرمایا جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دیں۔ میرے دوستو، بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ حضرات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو سن ہی چکے ہوں گے۔ حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے شدید محبت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نے حسن میں بے مثال اور مالداری میں لاجواب بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اڑتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مختوم رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جذبے والا دل عطا فرمائے۔ ایک عابد کا محبت الہی میں انگلیاں جلانے کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں
ایک عابد عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا، کچھ لوگ اس سے حسد کی بنا پر ایک فاحشہ کے پاس آئے، اسے کہا کہ تم کسی طریقے سے اس عابد کو بہکا دو۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت عابد کے پاس بارش ہونے والی اندھیری رات میں آئی، اس کے حجرے کے باہر سے پکارا۔ اس عابد نے اسے جھانک کر دیکھا تو عورت نے کہا، خدا کے بندے مجھے اپنے پاس پناہ دے دے۔ اس عابد نے اس کی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ وہ عورت بار بار پکار کر پناہ کی درخواست کرتے رہی۔ بالآخر عابد نے مجبور ہو کر اس کو پناہ دے دی اور پھر عابد کے سامنے لیٹ کر اپنے بدن کی خوبصورتیاں دکھانے لگی، یہاں تک کہ عابد کا نفس اس کی طرف مائل ہو گیا۔ پھر عابد پر اللہ کی محبت کا غلبہ اور اس نے اپنے نفس سے کہا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے اس آگ پر اپنی انگلی چراغ پر رکھ دی، حتیٰ کہ وہ جل گئی۔ پھر دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آیا، لیکن اس کے نفس نے پھر پکارا، پھر یہ چراغ کی طرف گیا، ایک اور انگلی جلا ڈالی۔ پھر اس طرح سے اس کا نفس اس کو خواہش کرتا رہا اور وہ چراغ کی طرف لوٹتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالیں، مگر اس فاحشہ کی طرف مائل نہ ہونے۔ اس عورت نے جب اس نوجوان کی نفس کشی اور خوف خدا دیکھا تو اس عورت نے ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ ایک اور واقعہ فرعون کی باندی کا، محبت الہی میں تکلیف برداشت کرنا۔ فرعون کی ایک باندی تھی جو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا، اسے دربار میں بلایا تو وہ خوشی خوشی دربار میں آئی، اور کیوں نہ آتی، آج تو اس کی محبت کے امتحان کے بعد مثال محبوب کا دن تھا۔ تو کہا، جان جائے بلا سے جائے مگر محبوب نہ جائے۔ فرعون نے کہا، کیا تو کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ضرور یہی بات ہے۔ اچھا، اس خدا کو چھوڑ دے اور میری خدائی کا اقرار میرے سامنے کر لے۔ فرمایا، یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ حکم دیا کہ اچھا، اس عورت کو چومیخا کرو۔ فوراً چاروں ہاتھوں پیروں کو میخوں سے جکڑ کر اور بالکل بے حس و حرکت لٹا دیا۔ پھر بہت سے سانپ اور بچھو جو اہل اللہ کو کٹوانے کے لیے موجود رہتے تھے منگوائے گئے اور اس عورت کے اوپر ڈالے اور کہا کہ اب بھی اس خدا کو چھوڑ دے، نہیں تو پورے 2 ماہ اسی عذاب میں ڈالے رکھوں گا۔ بی بی ماجدہ نے جواب دیا کہ تو 2 مہینے تو کیا، بے شک ساری سال عذاب میں دے کر رکھ لے، روز بروز خدا کی محبت زیادہ ہوگی، ایک ذرہ کم نہ ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے، ہرقل شاہ روم کے الفاظ ہے کہ ایمان کی شان یہ ہے کہ جب ایمانی لذت دل میں بھر جاتی ہے پھر کسی طرح نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ اے فرعون، 2 مہینے تو کیا، اگر برسوں تک بھی عذاب کرے گا تو یہ بندی اپنے مولا رب اولا کو نہیں چھوڑے گی۔ اس نے ایک بی بی کی 2 لڑکیاں، ایک 4-5 سال کی اور ایک ابھی دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے کہا، دونوں کو بلا کر پہلے بڑی لڑکی کو ماں کے چھاتی پر لٹا کر ذبح کیا اور پھر کہا، لے اب بھی سمجھ جا، نہیں تو اس دودھ پیتی بچی کو بھی اس طرح ذبح کر دیں گے۔ فرمایا، اگر تو سارے جہاں کو لا کر میری چھاتی پر ذبح کر ڈالے تو بھی میں اس محبوب کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کیا جائے۔ جس وقت معصوم ننھی سی جان کو چھری کے نیچے ماں کی چھاتی پر جہاں وہ پہلے دودھ پیا کرتی تھی، آج اپنی چھوٹی سی جان اس نعمت کے شکریہ میں راہ مولا میں قربان کرنے کے لیے لائی گئی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھرائے 6 مہینے کی جان نے بآواز بلند کہا، ہائے اماں، روتی کیوں ہو؟ وہ جنت تمہارے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اے ماں، جنت میں پہنچ کر دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ماں بچی سے تعجب کی بات سن کر پوری مضبوط ہو گئی۔ ادھر ظالموں نے اسے ذبح کیا۔ ننھی بچی کا فراق زیادہ ماں نے پسند نہ کیا، خود بھی ساتھ ساتھ راہ جنت ہوئی اور نہایت آرام سے جنت میں پہنچ گئی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ادھر راہ خدا میں کام آئیں۔ راہ خدا میں کام آئیں جب سید الموجودات خلاصہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور براق میدان مصر کے قریب پہنچا، یک جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں۔ فرمایا کہ جبریل، یہ کیسی خوشبو ہے؟ کیا یہ خوشبو جنت کی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا حضرت، جنت تو یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، لیکن یہ فرعون کی دختر کی کنگھی کرنے والی عورت کی خوشبو ہے۔ واہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایمان میں کیسی تیز خوشبو ہے کہ جس کی خاک میں ایمان والا مل جائے گا اس خاک کو نمونہ جنت بنا دے گا۔ سوچنے والی بات یہ کہ جب قبر کے باہر سے خوشبو کا یہ عالم ہے تو اندر انعامات برس رہے ہوں گے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں، فرعون کی بیوی کا محبت الہی میں عیش و عشرت ٹھکرا دینے کا واقعہ۔ اس تمام منظر کو جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو ایسے قربان کر سکتی ہے؟ کوئی ماں اپنے بچوں کو ایسے قربان نہیں کر سکتی سوائے دین حق کے۔ روبرو وقت شہادت اس بیوی کے لیے ملائکہ کا آسمان سے نازل ہونا، روح مبارک کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ کر لے جانا، سب نظر آ رہا تھا۔ اب کیا تھا؟ محبوب کے گھر کے ملازمین نظر آ گئے، جوش الہی پیدا ہو گیا اور حجاب درمیان سے اٹھ گیا۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔
بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانوں کی طرح بکھر بیٹھی۔ اتنے میں فرعون گھر میں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ بیٹھا۔ بے ساختہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند کہا، اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کر دیا؟ فرعون نے کہا، شاید تجھے بھی ویسا ہی جنون ہوا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فرعون، مجھے جنون نہیں ہے، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں جس کو ماجدہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان اور تیرا بھی اور فرعون وہی خدا ہے۔ جب فرعون نے سنا تو آپ کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بہت زیادہ مالدار اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقین رشتہ داروں کو بلایا اور یہ کہا کہ اسے سمجھاؤ کہ یہ بھی کیوں اپنی جان کی دشمن ہوئی ہے۔ متعلقین نے بھی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، فرعون خدا ہے، اس کی نافرمانی کرنی ٹھیک نہیں۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر فرعون مجھے ایکتا جیسا بنا دے کہ سورج اس کے آگے ہو، چاند پیچھے، ستارے بیچ میں ہو، میں پھر بھی اس خدا حقیقی کو نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون نے حکم دیا، جاؤ آسیہ کو چمخا کرو۔ بی بی کو زمین پر لٹا دیا، چاروں ہاتھ پیروں میں میخیں جڑ دیں اور چھاتی پر آگ کا طبق بھر کر رکھ دیا اور کہا کہ اور بھی زیادہ عذاب کروں گا ورنہ اس خدا کو چھوڑ دے۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے فرعون، اگر تو عذاب کرے گا تو میرے جسم کو، لیکن خدا کی محبت میرے دل سے کم نہ ہوگی۔ اے فرعون، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تو ہر خون کے قطرے کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا۔ ہر پارہ جگر کے عوض میں محبت الہی بڑھتی رہے گی۔ برا کہنا، ملامت کرنا لوگوں کا دل کے اوپر اوپر ہے، اور محبوب کی محبت دل کی تہ میں ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ خون میں نہائے ہوئے ہیں، طبق آگ کے سینے پر رکھا ہے، مگر عشق مولا کی آگ زیادہ بھڑکتی جاتی۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر لگی کہ آج آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا امتحان ہے۔ گھبرائے ہوئے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے موسیٰ، میں نے اس کے عشق میں یہ عروسی جوڑا پہنا ہے، یہ حالت بنا لی، یہ تو بتاؤ وہ محبوب الہی اب بھی مجھ سے راضی ہوا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہاں اے آسیہ، ساتوں آسمان کے ملائک تیرے انتظار میں، اور رب العزت ملائکہ سے فرما رہے کہ دیکھو تمہارے عاشق بندے ایسے ہوتے ہیں، کیا کیا سخت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مگر محبت ہماری زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مانگ لے جو تیرا جی چاہے۔ آسیہ نے دعا کیا، ہے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور آسمان کے پردے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروغہ رضوان سے کہا، میری بندی کو اس کا جنت کا گھر دکھا دو۔ آسیہ نے اپنے گھر دیکھا اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ محبت الہی میں شہزادی کو ٹھکرا دینے والے عاشق خدا کا واقعہ۔ ایک فقیر کی نگاہ ایک شہزادی پر پڑی، دونوں تیر عشق کا شکار ہو گئے، لیکن زمین و آسمان کی کس طرح ملے؟ شہزادی نے درویش کو کہلا بھیجا کہ تو مرد فقیر بے سر و سامان ہے اور میں اس ملک کی شہزادی، وصل ناممکن ہے، مگر میں تجھ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں، اور وہ یہ کہ تو پہاڑ پر جا، یاد الہی میں مشغول ہو جا اور ریاضت و مجاہد اختیار کر، تاکہ تیری شہرت اور خلقت تیری طرف رجوع ہونے لگے۔ پھر میں بھی اپنے باپ سے اجازت لے کر تیری زیارت کو آیا کروں گی، اس طرح کم از کم ہماری حسرت دید تو پوری ہو جائے گی۔ درویش نے پیغام سنتے ہی پہاڑوں کی راہ لی اور یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ رحمت حق متوجہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی عبادت اور مشغولیت اور بزرگی کا چرچا ہونے لگا اور لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ شہزادی نے جب اس کی شہرت سنی تو اپنے باپ سے اجازت لے کر اس کے حجرے میں آراستہ پیراستہ ہو کر داخل ہوئی، لیکن درویش نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اطاعت الہی کا ذوق اس کو حاصل ہو چکا تھا اور محبت الہی اس کے قلب پر چھا چکی تھی۔ ہر چند شہزادی اس کو یاد دلاتی رہی اور بار بار کہتی رہی، میں شہزادی اس ملک کی ہوں، فلاں وقت ہم تیرے عشق کا شکار ہوئے تھے اور یہ حل میں نے تجھی کو بتایا تھا، مگر اس درویش نے ایک نہ سنی۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت پیش ہے۔ اگر میرا مالک میرا جوڑ بھی الگ کر دے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ بشر رحم اللہ کہتے کہ میں شور سلوک میں جزیرہ آبادان کا قصد کیا، وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ اندھا اور کوڑی اور مجنون اور مرغے زدہ ہے، اور چیونٹی اس کا گوشت کھا رہی ہے۔ میں نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور کچھ کہتا رہا۔ جب اس کو ہوش آیا تو کہا، یہ کون اجنبی آدمی ہے جو میرے اور میرے پروردگار کے معاملے میں دخل دیتا ہے؟ اگر وہ میرا ایک ایک جوڑ اکھاڑ ڈالے تب بھی میں اس سے محبت زیادہ ہی کروں گا۔ بشر رحم اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد اس معاملے کے جب کبھی مجھے اس طرح کا معاملہ بندے میں اور پروردگار میں معلوم ہوا تو میں نے کبھی اس کو برا نہیں چاہا۔
ایک بادشاہ کے بیٹے کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں عیش و عشرت کو قربان کر دینے کا واقعہ خلیفہ ہارون رشید کا ایک لڑکا 16 برس کے سن میں تھا۔ وہ زہد و درویش کی صحبت میں بہت رہتا اور اس کی حالت یہ تھی کہ قبرستان میں نکل جاتا اور وہاں جا کر مردوں سے خطاب کر کے کہتا کہ تم ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے اور دنیا کے مالک تھے، اور اب تم قبروں میں ہو۔ اے کاش مجھے خبر مل جائے کہ تم کیا بولتے تھے، لوگ تم سے کیا کہا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ اس قسم کے کلمہ حسرت آمیز کہنا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ ایک دن کا قصہ، یہ لڑکا اپنے باپ ہارون رشید کے پاس آیا۔ اس وقت عمرا اور وزراء اور ارکان دولت سب اپنے اپنے قرینے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آیا بھی اس حالت میں کہ ایک تہمت اوڑھے اور ایک تہمت باندھے ہوئے۔ جب اس سید کو ایان سلطنت اور ارکان دولت نے ملاحظہ کیا تو آپس میں بعض آدمی کہنے لگے کہ امیر المومنین خلیفہ مسلمین کو بادشاہوں میں ایسی ہی اولاد نے بدنام کیا۔ اگر امیر المومنین اس کی تحدید و تنبیہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اپنی اس عادت کو چھوڑ دے۔ یہ بات خلیفہ ہارون رشید کے کانوں تک پہنچی۔ اس کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اور بیٹے سے کہا، بیٹا تمہارے اس چال چلن نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس نے سن کر ہارون رشید کی طرف دیکھ اور کچھ جواب نہ دیا۔ اتفاقاً ایک پرندہ قلعے کے برج پر بیٹھا تھا۔ لڑکے نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پرندے، تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کی قسم تو میرے ہاتھ پر آ بیٹھ۔ وہ پرندہ یہ سن کر فوراً لڑکے کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس سے کہا، اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ چلا گیا اور کہا، تجھے خالق کی قسم امیر المومنین کے ہاتھ پر نہ آنا۔ یہ قدرت کی نشانی و کرشمہ کرامت حاضرین کو دکھلا کر باپ سے کہا، ابا جان میں آپ سے علیحدہ رہوں گا، اور یہ کہہ کر بے توشہ و بے سامان چل کھڑا ہوا۔ صرف قرآن شریف اور ایک انگوٹھی ہمراہ لی کہ جو اس کی ماں نے اس کو دی تھی۔ چلتے چلتے بصرہ میں آ ٹھہرا اور مزدوروں کے ساتھ مٹی گارے کا کام اختیار کیا۔ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا اور 1 درہم اور 1 دانک مزدوری میں لے لیتا تھا۔ ایک ہفتے میں 1 دان روز کے حساب سے استعمال کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار منہدم ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بنوانے کے ارادے سے مزدوروں کی تلاش میں نکلا۔ دیکھا کہ ایک مزدور کی حالت میں ایک نہایت خوبصورت لڑکا ہے۔ میں نے ایسا حسین لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، کچھ کام کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، کام کے لیے تو پیدا ہوئے، لیکن یہ بتاؤ کس قسم کا کام ہوگا؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا۔ کہا، بہتر ہے، لیکن 1 درہم اور 1 دانک لوں گا اور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا، منظور ہے، چلو۔ میں لے کر آیا اور کام پر لگا کر چلا گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہے۔ میں اسے بجائے 1 درہم 1 دانک کے 2 درہم پورے دینے لگا۔ کہا، ابو عامر میں اسے لے کر کیا کروں گا؟ اور لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے 1 درہم اور 1 دانک دے کر اسے رخصت کیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں بازار گیا، ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسی صورت اور شان کا لڑکا جو مزدوری کرتا ہے کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ صرف ہفتے کے دن مزدوری کا کیا کرتا ہے، اب تم اس کو صرف ہفتے کے دن دیکھو گے۔ میں نے سوچا کہ کام کو موقوف کر دوں، جب وہ آئے گا یہ کام اسی سے لوں گا۔ جب ہفتے کا دن آیا تو میں اس کی تلاش میں بازار آیا، دیکھا تو اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا اور کام کے لیے اس سے کہا۔ اس نے اسی طرح شرطیں طے کیں۔ میں سب قبول کر کے اسے لے آیا اور اسے کام پر لگا دیا، اور دور بیٹھ کر دیکھا کہ کس طرح اس قدر جلدی کام ختم کر لیتا، اور میں ایسے موقع پر بیٹھا کہ میں اس کو دیکھوں وہ نہ دیکھے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے ہاتھ میں گارا لیا، اسے دیوار پہ تھوپ دیا اور اس کے پتھر خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ خدا رسیدہ شخص ہے، اور ایسے لوگوں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت اور مدد ہوا کرتے۔ جب اس نے شام کو واپسی کا قصد کیا تو میں نے اسے 3 درہم دینے لگا تو اس نے انکار کر دیا، صرف 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ تیسری شنبہ کو پھر میں بازار آیا تو اس نوجوان کو نہ دیکھا۔ لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 3 دن سے ایک ویرانے میں بیمار پڑا ہے اور موت کے قریب ہے۔ میں نے ایک شخص کو کچھ دیا اور کہا کہ بھائی مجھے وہاں لے چلو جس جگہ وہ بیمار عجلت راحت اور قلوب رونق افروز ہے، اور مجھے ایک ویرانے میں لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ نہ وہاں در ہے، نہ دروازہ، نہ مسہری، نہ کوئی سامان راحت۔ اسی لک و دک میدان میں بے کس و بے بس وہ نوجوان بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا، دیکھا تو سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہو رہا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جا کر اسے دوبارہ سلام کیا
تو اس نے آنکھ کھولے اور مجھے پہچانا اور کہا کہ آپ مجھے دفن کر دیجیے گا اور یہ قرآن شریف اور انگوٹھی امیر المومنین ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ دیکھو یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہنا کہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، ایک مسافر مسکین لڑکے نے سپرد کی ہے، اور امیر المومنین سے یہ بھی کہنا کہ دیکھو بیدار رہو، اس غفلت دھوکے میں تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ طاہر روح قفسی انصری سے پرواز کر گیا، اور اس وقت میں نے جانا کہ یہ خلیفہ کا جگر گوشہ ہے۔ میں نے اس کی سب وصیتوں کو پورا کیا اور قرآن شریف اور انگوٹھی لے کر بغداد آیا، اور پھر خلیفہ ہارون رشید کے محل کے ارادے سے نکلا، اور ایک بلند مقام پر جب میں جا کر کھڑا ہوا دیکھا ایک عظیم و شان لشکر آ رہا ہے، اس میں تقریباً 1000 سوار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پے در پے 10 رسالے آئے، ہر رسالے میں ہزار سوار تھے۔ 10ویں رسالے میں امیر المومنین ہارون رشید تھے۔ میں نے پکارا تم کو قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ذرا توقف کرو۔ جب امیر المومنین نے اس کو دیکھا اور آواز سنی تو توقف فرمایا۔ میں نے قریب جا کر وہ قرآن شریف اور انگوٹھی سپرد کی جو اس لڑکے نے پیغام میں کہا تھا، سب پہنچا دیا۔ امیر المومنین نے سن کر کچھ دیر سر جھکایا اور آنسو بہائے۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں اپنے وظائف سے فارغ ہو کر سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا کعبہ ہے، اس پر ایک نور کا ابر ہے، وہ نور پھٹا اور اس میں سے وہ لڑکا یہ کہتا ہوا نکلا، اے ابو عامر، حق تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم نے خوب میری وصیتوں کو پورا کیا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم پر کیا گزری اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوا؟ اس نے کہا کہ اپنے پروردگار رحیم و کریم کے پاس ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے، کچھ ناراض نہیں، اور مجھے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حق تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو بندہ دنیا کی نجاستوں سے ایسا نکل کر آئے گا جیسے کہ تو نکل کر آئے، تو اس کو ایسی نعمتیں دوں گا جیسی تجھ کو دی ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو دل میں اس کی باتوں سے اور بشارت سے ایک خوشی اور سرور پایا۔ یہ ہے محبت الہی کا کمال۔ ناظرین، ایک اور واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا محبت الہی سے لبریز واقعہ۔ روز ریاحی میں لکھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام پر مرض آزمائش نازل ہونے لگی تو جبریل علیہ السلام آئے اور یہ خبر لائے کہ اے ایوب، خدا کی طرف سے تم پر سخت امتحان آنے والا ہے جس کی برداشت پہاڑوں میں نہ ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا اگر مجھے میرے محبوب کا دیدار اور وصال نصیب ہوگا تو صبر کروں گا، کہ جہاں کو تعجب ہو جائے گا کہ کس طرح ایوب نے اس مصیبت میں صبر کیا۔ وہی آئی، ایوب صبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابلیس نے جناب باری میں عرض کی الہی تو نے ایوب کو قسم قسم کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے، مال کی جگہ مال، اولاد کی جگہ اولاد، بھلا اب شکر کیوں نہ کریں؟ ہم تو جب جانیں کہ سب کچھ چھین لیا جائے اور پھر وہ ایسا ہی شکر گزار بنا رہے۔ حکمہ لعین وہ ہمارا بندہ ہے، مال کا بندہ نہیں، وہ ہر حال میں ایسا ہی رہے گا۔ اچھا جاؤ، ہم نے تمہیں اس کے مال کا اولاد کا اختیار دیا، سب کو فنا کر دو۔ اور پھر دیکھ لعین آیا اور آپ کے سارے کھیتوں باغوں میں آگ لگا کر فنا کر دیے، اور روتا ہوا باغبان کی صورت بن کر آیا اور کہا کہ ایوب کیوں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے تیرے سارے باغ اور کھیت اجاڑ ڈالے، جلا ڈالے؟ آپ نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا کہ الحمدللہ، میں اب اور زیادہ بے فکری سے اس کی عبادت کروں گا۔ پھر سجدے میں ایسے گئے کہ ساری رات سر نہ اٹھایا۔ دوسرے روز شیطان نے آپ کے تمام اہل و عیال کے اوپر، جبکہ وہ ایک مکان میں جمع تھے، چھت گرا دی، سارے فرزند دب گئے۔ تو روتا ہوا بچوں کے معلم کی صورت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ایوب، آج اور نیا ظلم ہوا، آپ علیہ السلام کے ننھے منھے بچے مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ اے ایوب، جس وقت بچوں کے سر پر چھت گری، ان کے ناک کے راستے ان کے سر کا بھیجا باہر نکلتا تھا، انتڑیاں ان کی باہر آئیں، ہائے پتھر بھی دیکھ کر پانی ہو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، اب تو میں ہر طرح سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے رہ گیا، اور یہ کہہ کر سر سجدے میں رکھا اور ایک دن ایک رات اس نعمت کے جانے پر شکرانہ ادا کیا۔ تیسرے دن شیطان آیا، جبکہ آپ سجدے میں تھے، آپ کے ناک کے قریب وہ آگ بھرا سانس پھونکا کہ آپ علیہ السلام کے سارے جسم میں آگ لگ گئی، فوراً سارے بدن پر پھوڑے پیدا ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد تعفن اور بدبو پیدا ہو کر شام تک سارے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ جس قدر مرض اور مصیبت زیادہ ہوتی تھی اس قدر مولا کی عبادت اور شکر زیادہ کرتے تھے۔
آپ علیہ السلام کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا اور سارا جسم پیپ کا کچا لہو بن گیا، ہزاروں کیڑے پیدا ہو گئے۔ جو کیڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کر گرتا اسے فرماتے ہیں کیڑے میرے مولا نے تیری روزی کے لیے مجھے بنایا ہے، میں تو راضی ہوں، تو ناراض ہو کر کہاں چلا جا رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک امتحان خدا میں مہمانوں کے ساتھ یعنی کیڑوں کے ساتھ جو بدن میں پیدا کر دیے گئے وہ خوشی اور راضی بارضا رہے۔ آپ کے مقام رضا کا یہ حال تھا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اسے پھر واپس زخم کے اندر رکھ دیتے۔ آپ کے مقام رضا کے حال تھا کہ اگر ہو سکتا تو اسے پھر واپس زخم کے اندر رکھ لیتے۔ رات دن کا یہ کام تھا مگر دل مولا کی یاد میں مصروف تھا، کسی دن بے ذکر الہی چین نہ تھا۔ اسی حالت میں ایک دن جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ پھر دوسری دفعہ جبریل علیہ السلام نے سلام کیا، پھر دوسری دفعہ آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ پوچھا میرے پہلے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، میرے محبوب نے اپنے کچھ مہمان کیڑے میرے پاس بھیجے تاکہ میں اپنا گوشت خون اپنے جسم کی ہڈیوں کے دسترخوان پر بٹھا کر انہیں کھلاؤں۔ آج ان مبارک مہمانوں میں سے کچھ مہمان میری زبان کو کھا رہے تھے، اتنے میں آپ نے سلام کیا۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں آپ کو جواب دوں گا تو مولا کے مہمان گر جائیں گے اور میرے بولنے کے سبب ان کی روزی جاتی رہے گی، مبادا وہ اپنے خدا سے میری شکایت نہ کرے اور میں نافرمان الہی بن جاؤں، پھر میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اتنی دیر وہ مہمان دوسری جگہ سرک گیا، زبان کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ یہ واقعہ معرفت الہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 میں مذکور ہے۔ بقول مفتی تقی عثمانی صاحب کے بائبل کے صحیف ایوبیہ میں بھی یہ لکھا ہوا واقعہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام سے بعد صحت مرض دریافت کیا کہ بیماری میں آپ کا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے؟ فرمایا جو مزہ بیماری میں تھا وہ تندرستی میں نہیں۔ بیماری کے زمانے میں ہر روز صبح حق تعالیٰ زبانوں کی طرف سے آواز آتی تھی اے ایوب کیسے ہو؟ اس خطاب سے ایسی لذت ملتی کہ میں اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا اور شام تک اس کی لذت میں رہتا تھا۔ پھر شام کو بھی اسی طرح آواز آتی تھی تو اس کی لذت صبح تک رہتی تھی۔ بیماری سے صحت ملنے کے بعد یہ آواز کبھی نہ آئی۔ خلاصہ یہ کہ جب آپ امتحان میں پورے اتر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ صحت اور دوسری نعمتیں عطا فرما دی۔ اسی واقعے پر ایک اللہ والے کا قول یاد ہے کہ محبت میں صادق وہی ہے کہ اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا زندہ جلا دیا جائے تو اف تک نہ کرے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کے واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ ہر ویڈیو کے اختتام پر دعا کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے ساتھ تمام مائیں بہنیں مل کر درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش معلیٰ کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانیوں سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنے۔
اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے متعلق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں، ان پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کے افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہم پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائے۔ اے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکل اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، رحمتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد اور وسعت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہمارے ان تمام حاجات کو، ہمارے ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمے کا ورد جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔